خلیفہ ہونے کی آرزو اپنے دل سے نکال دو. اپنی صورت آئینے میں دیکھ لو، کہیں سے بھی یونانیوں میں نہیں ملتی. ناک بھی رگڑ لو، شام ایتھنس نہیں بن سکتا. یہ تم نے بیکار پڑھا ہے، چلو دوسرا پڑھو. وہ جلا دو اسے. ہاں ہاں جلا دو اسے. ہاں، ہوش مندانہ، سب سے ہوش مندانہ خط سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران نے لکھا ہے. عمر نے قریش کے چند افراد پر مشتمل شورا بنائی جو ہر اعتبار سے لائق لوگ تھے. جب تک شورا کے افراد زندہ ہیں، حکومت کا حق کسی اور کو نہیں ہے. طلحہ و زبیر سے میں نے کہا کہ خاموش رہیں، نہیں سنا اور بیعت شکنی کی. سعد جیسے لوگ تھک چکے ہیں ابا یزید. تلوار اٹھانے کی سکت نہیں، جنگ کی ہمت نہیں. خلافت سے زیادہ اپنے آرام و سکون کی فکر میں لگے ہیں. اس سے زیادہ کام نہیں کرتا ان کا دماغ. ان کو اگر مدد کرنی ہوتی تو عائشہ بہترین بہانہ تھی. ہماری مثال دلدل میں گرے ہوئے افراد کی طرح ہے. جتنا ہاتھ پیر ماریں گے اتنا ہی دھستے چلے جائیں گے. تم سے کیا پوشیدہ امر، میں علی سے بہت خوف زدہ ہوں. علی کے آگے گھٹنے ٹیکنے اور ندامت پیش کرنے میں ابھی دیر نہیں ہوئی ہے. بس ایک ندامت نامہ لکھ دو. جریر بھی اسی لیے شام آیا ہوا ہے. اس دفعہ قطعی جواب چاہتا ہے. اشاروں اور کنایوں سے تھک چکا ہے. تم اگر میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے امر؟ ابا یزید، جب تک علی کی عدالت برپا ہے ذرہ برابر فکر نہ کرو. عدالت ہی ایسا ایک شہد ہے جو انسان کی طبیعت کو تلخ محسوس ہوتا ہے. شہر کوفہ، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت کا مرکز. وہ چچا کہاں؟ علی سے ملنے. ان کے پاس فرصت نہیں ہے، وہ حکومتی کاموں میں مصروف ہیں. ہمارا ملنا بھی حکومتی امر ہے. جاؤ بابا جاؤ، پہلے اپنے پیر دھو لینا پھر یہاں آنا. میں نے اپنے پیر تو دھوئے ہیں، کھول کر دکھاؤں تمہیں؟ پیر دھو لیے تم نے، تھیلے کا کیا کرو گے؟ کتنے دنوں سے پیروں پر پانی نہیں ڈالا چچا. ابن خباب، جی. کیا واپس جانا ہوگا؟ نہیں خالو جان نہیں. ابن خباب، کیا ہے؟ علی کہاں ہے؟ مسجد میں. پیر پہلے دھونے ہوں گے پھر مولا علی سے ملاقات. ہمارے پیر زخمی ہیں، دھونے سے ورم آ جاتا ہے اور پیروں سے خون نکلنے لگتا ہے، پیر فرش سے چپک جاتے ہیں. سن لیا چچا، ان کے پیر پھٹ گئے ہیں، نہیں دھو سکتے. ابن خباب، انہیں بتاؤ ہم غریب ہیں، فقیر ہیں، کاشتکار ہیں، زراعت کرتے ہیں، علی سے ملنے آئے ہیں. بھائی غربت سے پیروں کے پھٹنے کا کیا واسطہ؟ کوفے کے ساتھ دریا بہ رہا ہے. عراق میں مٹی سے زیادہ تو پانی ہے. پانی روٹی تو نہیں ہے جو مفت نہ مل سکے. کیا تم نے نہیں سنا کہ پاکیزگی ایمان سے ہے؟ جاؤ فرات جاؤ، وہاں جا کے 10 بار نہ سکتے ہو. صحرا نشین خاک نشین ہوتا ہے چچا جان. صبح سے شام تک
مرغ سلیمان کی طرح زمین پر چونچ مارتا ہے۔ رزق و روزی کے لیے اگر زمین سے سروکار نہ ہو تو آدمی کس کام کا؟ چلو بابا جاؤ، یہاں سے جاؤ، کیا مسجد کے فرش کو نجس کرنا چاہتے ہو؟ یعنی ہم کتے ہیں؟ کتے بھی خدا کی مخلوق ہیں چچا۔ چلو چلیں چلے ہیں، میرے پیچھے آؤ، چلو۔ اگر میں نے صحیح سنا ہے تو اسی گھر کے مالک کی قسم تمہاری زبان کٹنے کی مستحق ہے۔ لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ کمر ٹوٹ جاتی ہے مالک، روزانہ فرش دھوتے دھوتے۔ تم ایک زمانے سے خدا کے گھر میں ہو، لیکن اب تک نہیں سمجھا کہ بندگان خدا اس کے گھر اور فرش سے محترم ہیں۔ نہیں سمجھا اور نہ ہی سمجھنا چاہتا ہوں مالک۔ مجھے علی کے کام سمجھ میں نہیں آتے۔ حلال حرام نجس پاک بھی تو کوئی چیز ہے۔ ان کے پیروں سے بدبو آ رہی تھی۔ ابا یوسف، کچھ دن صبر کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ چٹائیاں دھونے میں تمہاری مدد کروں گا۔ ٹھہریے، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے خلوص اور عقیدت کے ساتھ علی کی بیعت کی ہے۔ آپ لوگوں کی وفاداری اور محبت پر تو مجھے بھی رشک آتا ہے۔ تھکے اور بوڑھے آدمی کے غصے کا برا نہ مانیے، اس گھر کا خادم میں ہوں، آپ کے قدم سر آنکھوں پر۔ ہم کسی لالچ کے خاطر کوفہ نہیں آئے میرے بھائی، زائر ہیں اور شوق زیارت ہمیں یہاں لایا ہے۔ 3-4 دن سے سفر میں تھے، کیا یہ اچھا تھا کہ ہمارے پیروں کی وجہ سے ہمارے دلوں کو دکھایا جاتا تھا؟ میں اس بات کی علی کے خدا سے شکایت کروں گا۔ آپ کے اخلاص سے ظاہر ہے کہ آپ مہربان لوگ ہیں۔ ابا یوسف کو میری خاطر بخش دیں۔ سب لوگ ایک ہی قبیلے سے ہیں؟ جی، ایک ہی قبیلے سے ہیں۔ یہ ہے ہم دیہاتیوں کی وفاداری کی تحریر۔ فقط ایک مہر ہے، باقی لوگوں نے انگوٹھا لگایا ہے۔ آپ مولا علی کے بیٹے ہیں؟ میں ابو بکر صدیق کا بیٹا، علی کی گود کا پلا ہوں۔ اچھا، تو محمد بن ابی بکر آپ ہو؟ آپ کی داستانیں تو بہت سنی ہیں بھائی، واہ، مرحبا۔ ابن خباب، جی، یہ جوان حسن ہے یا حسین؟ کوئی نہیں۔ ابن خباب، کیا ہے؟ تو کیا عباس ہیں؟ نہیں میرے بابا، نہیں۔ امیر کوفہ کو کوفے کی ریاست میں لوگوں کے مسائل کی رسیدگی کرنا چاہیے۔ یہ علی مسجد میں کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے گھر کو ذکر و دعا کرنے والوں کے پاس رہنے دو۔ انصاف مانگنے والے قصر اشری میں علی کے عدل کا اعجاز دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہیں شفا نہیں دو گے امیر؟ امیر کوفہ امیر المومنین ہے ابن کویلت، جو پیغمبر علی اور مالک میں فرق نہ دیکھ پائے، یقیناً وہ معاویہ کے قاصدوں اور جبرائیل میں بھی فرق نہیں دیکھتا ہوگا۔ قصر کوفہ تمہاری آیات کی طرح تابوت ہے کینوں کا، جو برباد کرتا ہے، شفا نہیں دیتا۔ علی کی عدالت مسجد کوفہ میں لگی، کیا اپنے ہی شر کی شکایت لائے ہو؟ مکان کو اگر اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ خرابے میں بدل جاتا ہے۔ اگر قصر عمارت کے میناروں پر اذان دی جاتی رہے تو بہتر ہے، یا ویرانوں میں جغدان بجانا بہتر ہے؟ یہ ستم نہیں کہ اتنی اچھی عمارت کو یوں ہی بے مصرف چھوڑ دیا جائے۔ اگر علی قصر سے بیزار ہے تو کوئی بات نہیں، میں